بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ آفس کے اندر جو ہے وہ ایکسل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کے باس نے آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس گیون ہے ان تمام ڈیٹا میں سے مجھے صرف اس ڈپارٹمنٹ والے امپلائز کا ڈیٹا جو ہے شو کروا دیں. تو جہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل کے اندر مجھے صرف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے امپلائز کا ڈیٹا یہاں پر شو کروانا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے سمپلی یہاں سے چینج کر دیا کہ آئی ٹی والے آپشنس کو سلیکٹ کیا, تو آپ کے ٹیبل میں جتنے بھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے امپلائر ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے ٹیبل کے اندر شو ہو گیا. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اکاؤنٹس کا ڈیٹا شو کروا دیں تو اکاؤنٹس کو جب آپ سلیکٹ کریں گے تو اکاؤنٹس کے جو امپلائز کا ڈیٹا ہے وہ شو ہو جائے گا. اس طریقے سے ایڈمن کو سلیکٹ کریں گے, ایڈمن کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ شو ڈیٹا پہ کلک کریں گے تو بائی ڈیفالٹ جتنے بھی تمام امپلائرز ہوں گے ان سب کا ڈیٹا آپ کو ایک ہی ٹیبل کے اندر شو ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. اب یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے میں یہاں پر نیو شیٹ جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں. اب میں نے جو ہے یہاں پر نیو شیٹ اوپن کی ہے. اس نیو شیٹ کے اندر جو ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارا کام ہوگا. یہاں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کے پاس جو ڈیٹا گیون ہے اس ڈیٹا میں جتنے بھی آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس کے نیم ہے ان ڈپارٹمنٹ کو آپ نے الگ کر کے ایک یہاں پر ایک لسٹ بنانی ہے. اب ڈپارٹمنٹ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ریپیٹ ہو رہے ہیں, ہمیں یہاں پر جو ہے وہ یونیک ڈپارٹمنٹ کو الگ کرنا ہے. یعنی کہ جو اگر ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں ہم اس کو بار بار نہیں لکھیں گے, صرف ایک ہی ٹائم جو ہے ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوا ہے. ابھی دیکھیں لسٹ ہمارے پاس شارٹ ہے تو ہم یہاں پر ریڈیبل کر سکتے ہیں, لیکن اگر لسٹ آپ کے پاس لیندی ہوگی تو اس کنڈیشن میں آپ کو کون سی ٹرک اپلائی کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے یہاں پر ڈیٹا میں چلے جانا ہے. ڈیٹا میں دیکھیں یہاں جو سارٹ اینڈ فلٹر کا آپشن ہے اس کے اندر ایک آپشن ہے ایڈوانس کا, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. جیسے کلک کریں گے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آپ کو اس طریقے سے بلینک نظر آئے گا. تو کاپی ٹو اندر لوکیشنز کے اندر جب آپ جو ہے سلیکٹ کریں گے تو لسٹ رینج کے اندر آپ کو کرنا یہ کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ والے سیلز ہوں گے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کو کرائٹیریا رینج یہ آپ کو اسکپ کرنا ہے. کاپی ٹو آپ کو کہاں پر جو ہے وہ پیسٹ کروانا ہے, تو آپ کوئی بھی ایک سیل ریفرنس دے دیں. اس کے بعد یونیک ریکارڈز اونلی کے اوپر چیک لگا کے آپ اس کو کر دیں گے اوکے. تو جیسے آپ اوکے کریں گے تو اب آپ دیکھیں صرف جو ہمارے پاس یونیک ڈپارٹمنٹس ہیں انہی کو یہاں پر اس نے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دی ہے. اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو نیچے سیل ہے اس کے اندر جو ہے میں یہاں پر ایک ورڈز ایڈ کر لیتا ہوں, شو ڈیٹا. اب یہ شو ڈیٹا میں نے کیوں ایڈ کیا ہے, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو جب ڈیمو بتایا تھا کہ یہاں پر اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا نظر آئے گا, اگر آپ شو ڈیٹا پہ کلک کرتے ہیں تو اس طریقے سے کمپلیٹ ڈیٹا آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. اب یہ والا کام آپ نے کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک لسٹ بنائیں گے. تو میں ان دونوں سیل کو جو ہے یہاں پر مرج کر لیتا ہوں اور الگ سے ایک فارمیٹنگ دے دیتا ہوں. اس کے بعد دوبارہ سے میں ڈیٹا پہ چلا جاتا ہوں, ڈیٹا ویلیڈیشن کو یوز کروں گا. اس کے بعد لسٹ پہ اپلائی کر کے جو ہے سورس پہ میں یہاں پر ان سیلز کا ریفرنس دے دوں گا. اس کے بعد میں کر دوں گا اس کو اوکے. تو دیکھیں میرے پاس جو ہے یہاں پر لسٹ بن چکی ہے. اب اس لسٹ کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اپنے ڈیٹا کے اندر, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ہوم پینل میں جائیں, یہاں دیکھیں آپ کے پاس ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ, نیو رول پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اچھا ایک چیز یہاں پر دھیان رکھیے گا, سب سے پہلے آپ کو کس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ کو اکاؤنٹس یا ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا ہے یا اگر آپ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا ہے تو آپ نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے کو دیکھا, جیسے میں نے یہاں پر لسٹ میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کیا. اب آپ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے. کیسے, یہ دیکھیں جیسے میں نے جو ہے رینج بنائی, سلیکٹ کیا, کنٹرول کو ہولڈ کر کے رکھا, اس کے بعد یہ والا ایریا سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد کنٹرول کو ہولڈ کر کے رکھا اور یہ پورا ڈیٹا میں نے سلیکٹ کر لیا. صرف میں نے آئی ٹی والے ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ نہیں کیا. اب میں کیا کروں گا, یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جاؤں گا, نیو رول پہ کلک کروں گا, اس کے بعد یہاں پر آؤں گا یوز فارمولا. یہاں پر ہم جو ہے وہ اس طریقے سے اپلائی کریں گے, ایکول لگائیں گے اور یہ والے سیل کو ہم سلیکٹ کریں گے جس پہ ہم نے لسٹ بنائی تھی. اگر یہ سیل آپ کا برابر ہوتا ہے, کس چیز کے برابر ہوتا ہے, ڈبل کوٹیشنز کے اندر ہم آئی ٹی لکھیں گے, ڈبل کوٹیشن کلوز. اس کے بعد ہم فارمیٹ پہ جائیں گے, فارمیٹ پہ دیکھیں یہاں پر آپ کسٹم پہ آئیں گے, جہاں آپ کے پاس جرنل لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے 3 ٹائم سیمی کولن لگانا ہے, 1 2 3. اب یہ سیمی کولن کیا کرتا ہے, یہ آپ کے ڈیٹا کو ہائڈ کرتا ہے. تو آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے, اس کے بعد اوکے کر دیں گے اور یہاں سے بھی آپ نے اوکے کر دینا. تو یہ دیکھیں یہ کام ہو گیا. اب بات کریں گے یہاں پر ہم اکاؤنٹس والے کے لیے. اب اکاؤنٹس کو ہم نے سلیکٹ کیا, اب اکاؤنٹس کے علاوہ جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو ہم یہاں پر سلیکٹ کریں گے. تو میں نے جو ہے یہاں پر سلیکٹ کر لیا, کنٹرول ہولڈ کر کے رکھا, اس کے بعد یہ ایریا سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد کنٹرول ہولڈ کر کے رکھا, یہ سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد اس والے را کو سلیکٹ کر لیا. دوبارہ سے ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے, نیو رول پہ کلک کریں گے, فارمولا ڈیٹرمائن پہ کلک کر کے ایکول لگائیں گے اور اس سیل کو سلیکٹ کریں گے, ایکول لگا کے ڈبل کوٹیشنز کے اندر اب ہم نے ٹائپ کرنا ہے
अकाउंट्स। तो याद रखिएगा स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज वरना फॉर्मूला आपका प्रॉपर अप्लाई नहीं होगा। और यहां पर आपने 3 टाइम सेमीकोलन लगा देना। ओके किया और इसको भी आपने ओके कर दिया। तो देखिए अकाउंट्स वाला डाटा भी यहां पर आपके पास काम हो गया। अब बात करेंगे यहां पर आपके पास है एडमिन। अब एडमिन के लिए काम करेंगे तो यही काम हम दोबारा करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद यहां तक सिलेक्ट करेंगे और ये डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आपने जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है और सेम वही कंडीशन जो है वो आपने अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर इक्वल लगा के डबल कोटेशंस के अंदर आपने जो है यहाँ पर एडमिन टाइप करना है, डबल कोटेशन क्लोज, फॉर्मेट पे जाके कस्टम और जनरल की जगह आपने 3 टाइम सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद ओके करेंगे और ओके। अब देखें ये आपका काम हो चुका। अब जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का डाटा आपको शो हो रहा है। इस तरीके से अगर आप एडमिन पे क्लिक करते हैं तो एडमिन का डाटा शो हो रहा है। आईटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आईटी का डाटा शो हो रहा है। और अगर आप शो डाटा पे क्लिक करते हैं तो वो तमाम डाटा जो है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप एक प्रॉपर वर्क कर सकते हैं ऑफिस के अंदर, अपने बॉस को इंप्रेस कर सकते हैं कि अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि इस तरीके से काम किया जाए तो आप इस कंडीशंस को अप्लाई करके जो है वो अपना डाटा शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का आप हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो जो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।